یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام علم و دانش کو مفید پایا 4 چیزوں میں۔ تمام علم اور دانش کو مفید پایا ہے، 4 چیزوں میں مفید پایا ہے۔ یعنی یہ 4 جملے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی، جو امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، یہ روایت آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ملے گی۔ درود پڑھے محمد آل محمود۔ امام نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا؟ یعنی 4 تمام علوم کو، ان تمام علوم، تمام علم کو۔ پہلا کیا ہے ان 4 جملوں میں؟ یہ 4 جملے امام نے فرمائے۔ نمبر 1 پہلا ہے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن انسان کو شاید پوری زندگی لگ جائے گی جملے میں، معرفت خدا حاصل کرنے میں۔ یعنی پہلا علم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو تمام علم اور دانش کو جو میں نے مفید پایا ہے ان 4 جملوں میں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ معرفت۔ کیسے حاصل ہوتی ہے معرفت؟ جی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب ہے ان کی پیام قرآن جلد نمبر 1، اس میں انہوں نے معرفت حاصل کرنے کے 6 طریقے بیان کیے کہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ 1 اور معرفت کے لیے رکاوٹ کتنی چیزیں، وہ بھی کوئی 13-14 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ یہ تمام 13-14 چیزیں وہ جو انسان کی رکاوٹ، معرفت میں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کچھ چیز ہو گئی۔ اپنے پروردگار کی آپ معرفت حاصل کریں، تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے بچانا، تمام مستحبات کی ادائیگی، تمام مکروہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور جب انسان ان چیزوں پر جو حرام ہے ان سے بچے، مکروہ سے بھی بچے، مستحبات بھی انجام دے، واجبات تو انجام دے، مستحبات بھی انجام دے، پھر آہستہ آہستہ۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، یعنی معرفت انسان کو ایک مرحلے تک پہنچاتے ہیں، آہستہ آہستہ معرفت آتی ہے۔ کبھی کبھی القاء بھی ہوتی ہے۔ القاء کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دل میں ایک ودیعت القاء ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی بشرط دل پاک ہو، بشرط دل پاک ہونا چاہیے، طہارت ہوگی تو ہی القاء ہوگا۔ آپ خدا سے لگاؤ رکھیں گے، تمام واجبات کی ادائیگی ہوگی۔ کچھ آپ دیکھیں بہت سے ایسے آپ کو اہل علم کے نام ملیں گے، عارف لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال لگا دیے ایک مقام تک پہنچنے میں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کم وقت کے اندر جو ہے ان کو بھی معرفت پروردگار ہو گئی، ایسا بھی ہوگا۔ اور اس کی مثالیں ہیں، ایسا نہیں کہ مثالیں نہیں ہیں، مثالیں ہیں۔ تو پہلا علم ہے معرفت پروردگار۔ القاء یعنی آسان الفاظ میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک الہام ہو جائے گا، الہام ہونا، القاء نہیں الہام ہونا، الہام ہونا یعنی آپ بیٹھے ہیں، بیٹھی ہیں، کوئی چیز قدرتی طور پہ آپ کے ذہن میں آ گئی، ایسا ہونے والا، یا یہ ایک چیز ہے، کوئی چیز معرفت آ گئی کہ یار ایسا میں کیوں کروں، یہ کام تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی چیز جو القاء ہو جاتی ہے، معرفت جسے ہم کہتے ہیں وہ تک معرفت ہے، اور وہ چیز انسان کو ایک منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ خود ایک موضوع کے اپنے پر دیکھیں معرفت۔ اچھا، اب معرفت کیسی ہونی چاہیے؟ اب میں آپ کو شاید پہلے بھی قصہ بیان کے چلے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، معلوم نہیں کہ یہ قصہ کتنے لوگوں نے سنا ہے۔ کہ دیکھیں جب انسان اس منزل تک پہنچتا ہے نا، ایک منزل ہے، نماز، دعا، مناجات، تسبیح، تحلیل، انسان زیارات، حج، عمرہ، اہل بیت سے معرفت، توسل، یہ بالآخر انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتی ہے، پھر جا کے انسان اترتا ہے۔ اچھا، اب جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک نبی کا ہے۔ نبی ہے کون ہے؟ ذوالقرنین، جو بادشاہ بھی تھے۔ نبی بادشاہ تھے، ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ سنا یہ واقعہ آپ نے کسی نے؟ نہیں سنا؟ ایک مقام سے گزر رہے تھے، یعنی میں آپ کو معرفت کی مثال دے رہا ہوں کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ یہ سوال اپنے مقام پر بھی ہے کہ معرفت آتی کیسے، وہ اپنا ایک سوال ہے۔ اب میں آپ کو صرف اینڈ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں۔ جب انسان ایک مقام پر پہنچتا ہے
تو وہ ایک مقام یہ مقام ہے معرفت کا. جب نبی خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ذوالقرنین ایک نبی خدا گزر رہے تھے، تو جب بادشاہ تھے جب بادشاہ گزرتا ہے تو تھوڑا نظام دھرم برم ہوتا ہے. تو بادشاہ نے جناب ذوالقرنین نبی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اس پر یہ اثر ہی نہیں پڑ رہا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں. یہ کیسا بندہ ہے؟ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. اس زمانے میں جو بھی اسباب رہے ہوں گے، تھوڑا شور مچا ہوگا. یہ شخص ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے. جب اس نے عبادت کر لی اور جب وہ فارغ ہوا تو نبی خدا نے اس سے سوال کیا. سنیے گا، سوال اور جواب بہت مہم ہے دونوں. یہی موضوع ہے ہمارا معرفت. سوال کیا کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہاں سے میرا لشکر گزر رہا تھا اور تجھے متوجہ ہی نہیں ہوا کچھ، یہاں سے میرا لشکر گزر رہا تھا. اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا میں جس خدا کی عبادت کر رہا تھا اس کا لشکر آپ کے لشکر سے بڑا ہے. یہ ہے معرفت. کہ میں جس خدا کی عبادت کر رہا تھا اس کا لشکر آپ کے لشکر سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اب جناب ذوالقرنین نے نبی نے جب یہ سنا تو ایک دم سے چونک کے، جیسے ہم کہتے ہیں کتنا لاجواب، یعنی اس کو کہتے ہیں لاجواب جواب میں لاجواب کر دیا ان کو. ٹھیک. اب انہوں آفر دی، انہیں ایک آفر دی. کیا آفر دی؟ کہ بھئی تم ہمارے اسباب میں آ جاؤ، ہمارے دوستوں میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو کہا کہ نہیں آتا میں آپ کے ساتھ. کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا مجھے ضمانت دیں. کہا کس چیز کی ضمانت دیں؟ کہا مجھے ضمانت دیں ایسی نعمت کی جس میں زوال نہ ہو. ایک ایسی نعمت کی جس میں، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا، ایسی زندگی جس میں، اور ایسی صحت جس میں بیماری نہ ہو. 4 ضمانت مانگی. کس نے مانگی؟ اس شخص نے مانگی. کس سے مانگی؟ نبی سے مانگی. کیا ضمانت مانگی؟ ایسی زحمت جس میں زوال، ایسی زندگی جس میں، ایسی صحت، ایسی جوانی جس میں. تو نبی خدا نے کیا کہا؟ کہ میں یہ ضمانت نہیں دے سکتا. اس شخص نے کہا میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ ضمانت دیتا ہے. دیتا ضمانت. یہ ہے معرفت. یہ اینڈ ہے. یہ ہے معرفت. دیکھیں خدا کی کتنی معرفت ہے اسے. یہ ہے معرفت. اسے کہتے ہیں نا پروردگار کی معرفت. اب یہ آپ دیکھیں اس پہ اور بھی کیسے بہت سے واقعات ہیں کہ انسان کو پروردگار کی اپنی معرفت اور آتی ہے. بہرحال انسان اس کے اوپر لگا رہے، محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. جو ائمہ معصومین نے کہا نا کوشش کرو. کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کوشش حرام سے بچنے کی، واجبات کی ادائیگی کی، مستحبات کی ادائیگی کی، مکروہ سے جب انسان بچے گا تب جا کر ایک مقام پر پہنچے گا. تب جا کر انسان اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ دیکھیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے واقعہ سنو گے. ایک آدمی تھا جس نے 50 سال عبادت کی، 60 سال عبادت کی، شیطان آیا ساری عبادت ختم. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس کوئی بچے ہیں نہیں معرفت بھی تھی. نہیں میرا سوال یہ تھا استاد سے کہ بھائی ایک آدمی نے 50 سال عبادت کی، بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات ہیں. 50 سال 100 سال عبادت کی، شیطان آیا بہکا دیا، کہتا سب ختم ہو گیا. تو میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس سمجھانے کے لیے؟ استاد نے تو دی مجھے ایک مثال سمجھانے کے لیے. آپ کے ذہن میں ہے کوئی مثال؟ انہوں نے مثال دی کہ آپ کو جانا ہے ٹاور پر. ٹاور ہوتا نا، ٹاور ہے مثلا 10 منزلہ. اب آپ کو واک کرنی، واک سے مراد آپ کو چڑھنا ہے. واک تو نہیں کرنی، یعنی چڑھنا ہے. جب آپ 9ویں منزل تک پہنچ گئی، ٹاور ہے بالکل اسٹریٹ جیسے پہاڑ کی چوٹی. اب پہاڑ کی چوٹی تو ٹیڑھی بیڑھی تھی لیکن آپ کو پہنچنا ہوتا ہے. تو میں نے استاد سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ اگر 9ویں منزل تک آپ پہنچ گئے اور آپ کا پیر پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ کا پیر تو اتنا سا پھسلا ہے نا، چھوٹا ایک پیر تھا جو پھسل گیا. تو ایک پیر چھوٹے سے پھسلنے سے نقصان کیا ہوا؟ جو 90 تک آپ پہنچ گئے وہ سب ختم ہو گیا. کہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ
کہ آپ کی اتنی عبادت تھی شیطان نے ایک بہکایا ساری عبادتیں. یہ وجہ ہے کہ آپ وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا پیر تھوڑا سا پھسلاتا تو میں تھوڑا سا پیر پھسلاتا تو کیا فرق پڑتا تھوڑا سا پیر پھسلنے سے, لیکن گرے کہاں پر ہے؟ نیچے آ گیا. جب زمین پہ آ کے نیچے گرے تو سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو وہ ساری جو 90 تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں 90 تک تو 9 فلور تک تو میں گئی تھی, تو کیا بولیں گے آپ کو انعام؟ آپ بولے میں 9 تک تو گئی تھی. کیوں؟ بولا ایک پیر پھسلنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا, وہ 9 تک بھی جانا تو وہ بھی کام نہیں آئے گا. کیسے مثال ایسی ہے کہ آپ نے 80 سال عبادت کی ہے نا بنی اسرائیل کے عابدوں میں, اتنی عبادت کی, شیطان آیا اور عبادت ان کو بہکایا کسی گناہ میں تو کہا کہ سب کے سب ضائع ہو گیا. بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کہ انسان معرفت پروردگار انسان حاصل کرے. نمبر 1 کیا ہے؟ معرفت حاصل کرے. نمبر 2 اس روایت کو میں مکمل کر دوں. امام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں, تمام علم اور دانش کو ان 4 چیزوں میں پایا. نمبر 1 اپنے پروردگار کی معرفت. نمبر 2 کیا ہے؟ یہ جانو یعنی اس کی بھی معرفت حاصل کرو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے, یعنی تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں, اس کی بھی معرفت رکھو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. اس سے مراد ہے کہ خدا نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ایک لمحے کے انسان سوچے تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, مال دیا, دولت دی, اولاد دی, اچھے دوست دیے, ماں باپ محبت کرنے والے دیے, دل دیا, دماغ دیا, باڈی دی, تمام چیزیں دی اللہ نے. ہر نعمت سوچے, اللہ ایک لمحے کی سوچے اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اچھی جاب دی, اچھا کام دیا, اچھے گھر والے دیے, اچھا خاندان دیا, تمام چیزیں انسان سوچے جو اللہ نے انسان کو دی. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. بس یہ امام فرماتے ہیں یہ بھی معرفت رکھو, اس چیز کو بھی معرفت جانو, پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. یہ آب و ہوا, انسان زندہ ہے, سورج, چاند, ستارے, یہ پانی آپ دیکھیں چاہے کچھ بھی کر لیں, پانی بالآخر انسان کو پانی چاہیے ہوتا ہے. کیا کتنا یا شربت پی لیں, لیکن پانی کی پیاس جو ہے وہ پانی ہی کس کی مخلوق ہے؟ خدا نے اس کو. تو آپ دیکھیں یعنی ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر دیکھیں, یعنی امام فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. دیکھو اللہ نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 یہ بھی پہچانو کہ خدا تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اس کی بھی معرفت حاصل کرو کہ خدا نے تمہیں کیا ذمہ داریاں دی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, واجبات, تمام واجبات. یعنی انسان سوچے کہ اللہ نے کیا ذمہ داریاں تم پر دی ہیں. اب خواتین ہیں تو خواتین کی ذمہ داری ہے, جینٹس ہیں تو ان کے حساب سے, مرد ہے تو ان کے حساب سے, لیڈیز ہے تو ان کے حساب سے, یعنی گھریلو ذمہ داری کے حوالے سے. اس کے علاوہ دیگر ذمہ داری ہے, واجبات کی ذمہ داری, تمام ذمہ داری واجبات کی مرد پہ بھی ہے, عورت پہ بھی ہے. امام فرماتے ہیں تمہیں اس کی بھی معرفت حاصل کرو. یہ نہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھ پر نماز واجب کی تو میں کیوں پڑھوں نماز, اللہ نے روزہ واجب کیا تو کیوں واجب کیا, ٹھیک ہے کیا واجب, میں تو نہیں پڑھتا روزہ, میں تو نہیں رکھتا روزہ, میں تو اللہ معاف کر دے گا. جیسے معاف کرنے کا کانسیپٹ اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو قضاء عمری کی نماز پڑھی جاتی ہے, میں نے خود کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ابھی تک, بزرگوں کو, بہت سارے جوانوں کو, جو سال میں 23 رمضان کو, میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 23 رمضان والے دن 6 دن کی نماز وہی جو پڑھی ہوتی ہے قضاء عمری کی پڑھتے ہیں, اینڈ دے فیل ٹوٹلی ریلیکس. کیا پورے یہ لوگ ہم جیسے مطلب مجھ جیسے نہیں, مطلب ہم جو بھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم سب لوگ ہمیں ایک طرح سے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مطلب پورے سال نہیں. اصل میں اس کی دیکھیں اب نہیں معلوم کہ یہ چیز آئی کہاں سے, سوال پہلا یہ وہ دونوں کے لیے جو پورے 60 سال گزار کے نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آئے گا 6 دن کی پڑھ لو تو ساری زندگی پڑھ لی, یہ بھی ایک سوال ہے نا. نہیں خطیبوں نے نہیں پڑھا, یہ آیا ہے کہیں نہ کہیں سے, اس کی پہلا ہسٹری ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی روایت بیان کر دی, کسی نے کہا کہ اچھا یہ کر لو تو سب معاف, مثال کے طور پہ. ایسا نہیں ہے. جب وہی میں کہہ رہا ہوں تو یہ جب اصل میں وہ مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی جیسے آپ کہتے ہیں, بہت سے آج بھی آپ کے گھروں میں, آج بھی ایسا بہت سے آپ کے گھروں کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر سب جگہ کچھ چیزیں آئی گئی ہیں. اب کہاں سے آئی ہیں نہیں معلوم, مشترکہ محلوں میں رہنے سے, ہندوستان میں ساتھ رہنے سے, ہندو کے ساتھ رہنے سے. آج کتنی رسمیں شادی بیاہ کی جو رسمیں ساری کس کی ہیں, ہندوانہ رسم و رواج, آج تک لوگ اس کو کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا, کچھ لوگ نہیں کرتے, کہتا نہیں ہندوانہ اب اسلام کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں, چھوڑ دیا لوگوں نے. لیکن کچھ کے آج بھی وہی بہت ساری چیزیں, جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ مصلی بچھا دیں اور نماز نہ پڑھتے تو لوگ کیا کہتے ہیں, بقول کی تھی مولانا کہ یہ تو ہمارا کام ہے شیطان کو نماز پڑھانا. بھائی تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم, تو شیطان کو نماز پڑھا رہے ہیں, یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ چپل الٹا ہو تو کیا کہتے ہیں, اللہ پہ لعنت جاتی, یہ کہتے تھے معاذ اللہ. یہ سب کیا ہے, یہ سب غلط رسومات ہیں. یہ وہ رسومات ہیں جو
ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمارے خاندانوں میں کلچر کے اندر ڈیولپ ہو گئی، اور آج تک ہم بچوں کو وہ جن لوگوں نے دے دیا وہ آج تک چلتا ہوا رہا ہے۔ ایسی بہت ساری ہیں، تو میں نے دو مثالیں سے پیش کیے، اور بہت ساری ایسی رسم و رواج ہیں کہ جو ہمارے ہاں چلتی ہیں۔ یہ جیسی مثال ایک میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ بات وہ نہ ہو جائے، جیسے نیاز ہوتی ہے، ٹافی پہ جو نیازی آتی ہے، جناب سیدہ کی نظر ہوتی ہے، کہتے ہیں مرد نہیں کھائیں گے۔ ہاں اب تو ایک مثال دے رہا ہوں، اب جیسے مولانا صادق حسن صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، اس لیے ان کے نام سے میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہیں مجلس میں بہت پرانی بات پڑھی تھی کہ جیسے کنڈے ہوتے ہیں، کنڈے کھلانا مومن کو ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کنڈوں میں ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی جو جاتے ہیں، زمانے میں جاتے تھے، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، کنڈوں کو جو نیاز ہوتی ہے اس کو بڑا ڈھک کے رکھا جاتا ہے، اور ریسیو کون کرتا ہے وہاں پر؟ بے حجاب عورتیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب جب جاتے ہیں تو ریسیو کرنے کون آتی ہیں؟ گھر کی خواتین، وہ بالکل بے حجاب ہوتی ہیں۔ تو جملہ کہا کہ جن کو ڈھکنا چاہیے ان کو نہیں ڈھکا، اور جن کو اگر نہیں ڈھکیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں۔ تو کہنا مقصد کیا ہے کہ یہ توجہ کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو حجاب میں ہونا چاہیے، کن چیزوں حجاب میں۔ اگر آپ نیاز نہ ڈھکیں فرض کریں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اگر عورت بے حجاب ہو جائے فرق پڑے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا، فرق پڑے گا۔ تو کہنا مقصد کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک کلچر کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جب آتی ہیں تو وہ پھر اس سے اپنے آپ کو جدا کرنا بڑا مشکل ہو جائے، جب آ کے دین آ کر آپ کو کہے کہ یہ آپ کا کام غلط ہے، یہ بے حجابی صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، تو اس وقت قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قبول کیا وہ آج سے قبول کر رہے ہیں، وہ بحجاب میں آتی ہیں، دسترخوان میں بیٹھی ہیں، اگر خاندان کے لوگ ہیں، جو بھی مثال کے طور پر جو بھی طریقہ کار ہے تو اس کو اس طریقے سے جو اسلامی طریقہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جو قبول کرتے ہیں وہ خاندان سے جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو ان کا لوگ بائیکاٹ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہوں گے بہت سارے کیسز ایسے، لیکن جن لوگوں نے اللہ پہ اگر بھروسہ کیا بس ختم۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی دفعہ کیا ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے آپ کی شادی بیاہ میں، نہیں آئیں گے، کتنے لوگ کتنی دفعہ نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، نہیں ایسا ہوا ہے۔ سر یہ آپ نے نمبر 3 بتایا تھا نا، یہ پہچانو کہ خدا تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ہاں تو کیا مطالبہ سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بحث ہو رہی ہے، ذمہ داری میں یہی ہے کہ تمام واجبات ہیں۔ آپ اس کے مثال میں آپ کو دوں کہ ہوا، آپ جو بائیکاٹ کی بات کریں، میں ایک شادی میں گیا تھا، انہوں نے پارٹیشن کیا، لیڈیز الگ جینٹس الگ، تو ایک ہمارے جاننے والے تھے بہت قریب کے، مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ یہ کیوں پارٹیشن کیوں کیا ہے، ہم تو چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے ایسے جانے والے؟ شاید 2-3، بس 5 100 میں 200 میں کتنے افراد جانے والے ہوں گے؟ وہ گئے پھر بھی نہیں، لیکن انہوں نے مجھے خود کوٹ کیا کہ اگر لوگ اس بات پہ ناراض ہوئے، تو میں نے کہا کتنے افراد ناراض ہوئے؟ دیکھیں، آپ ایک معیار بنا لیں، میں آپ کو ایک معیار بتاتا ہوں۔ مجھے خود ایک شخص نے کہا، ہمارے ساتھ کربلا میں ان کی دوستی ہو گئی تھی، خیر ان کی نکاح تو اس طرح ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا، بہرحال جب شادی تھی مجھے کہیں گے آپ شادی میں آئیے گا، مجھے کہیں گے آپ مولانا شادی میں آئیے گا اور مس گیدرنگ ہوگی اور آپ آئیے گا ضرور۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا امام حسین آئیں گے تمہاری شادی میں؟ خاموش ہو کے کوئی جواب نہیں۔ آپ ایسی شادی بیاہ رکھیں جیسے ائمہ ہے، بس یہ معیار ہے۔ کوئی دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دیکھیں دنیا کا تو کام ہے کہنا، کوئی بائیکاٹ اتنا نہیں ہوگا، مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی تک اتنے نہیں سنے، ہوگا بہت آئیں گے بہت سے لوگ۔ دیکھیں اچھا، دوسری طرف مذہبی لوگ بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب میز گیدرنگ ہے، حرام ہے، دروازے پر آتے ہیں، اپنا ان کا جو تحفہ دیا کہ ہم اس میں نہیں ہو سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ کی محفل شرعی جیسے صحیح نہیں ہے ہمارے لیے، وہ تحفہ دے کے دروازے سے، ایسے افراد بھی ہیں۔ سر عام طور پہ مشکلات ان کو سامنا کرنی پڑتی ہیں، جو پورا کر رہا ہے فالو کر رہا ہے، ان کو نہیں تکلیف اٹھانی پڑتی، اور عام طور پہ تکلیف کا سامنا اس کو جو حجاب میں رہتے بے حجاب ہے، اور جب حجاب کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہت نہیں، یہی تو اس کا جہاد ہے۔ ہاں وہ تو جہاد بھی یہی ہے اس کا جہاد بھی یہی ہے کہ ایسے ماحول میں اگر اس کی شادی ہو گئی جہاں بے حجاب لوگ زیادہ ہیں اور بے حجاب نہیں ہے، تو وہاں حجاب کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ مذاق بنا دیں، یہی تو، یہ بھی اس کا ایک جہاد ہے نا۔ ایک اس کا جہاد کیا ہے؟ یہی ایک جہاد ہے عورت کا، کہ جہاں پر لوگ نہیں کر رہے، بالآخر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے لوگ اسے قبول کر لیں گے، ایسا نہیں کریں گے، لیکن دین کو بھی قبول کریں گے، اسلام کو بھی قبول کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں،
ایسا نہیں مسلمان بھی ہے سب ہیں وہ اچھائی دیکھتے ہیں تو اٹریکشن آتی ہے. نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ہو جاتا ہے. بس آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کے مخالف کھلم کھلا خدا کے دین کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. بس آپ سے خدا آپ سے متعلق پوچھے گا. اگر ہر انسان اپنی قبر میں خود جائے گا. اگر اللہ آپ سے پوچھے کہ تم نے اپنی شادی کے اندر فلاں کام کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ فلاں شخص نے کہا تھا. اللہ کہے گا فلاں شخص کی بات میں نہیں، اب ادھر ہماری بھی حساب کتاب دو بھائی. فرشتے کہیں گے ہمارا حساب کتاب بھی تو دو. ٹھیک ہے. تو اب اصل چیز کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. امام نے فرمایا یہ ایک علم کیا ہے؟ تیسری علم اس بات کو پہچانو خدا تم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری کیا ہے. یعنی ذمہ داری صرف انسان کی نماز روزہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز روزہ تو ہے ہی، واجبات تو ہے ہی. یہ جو دوسرے معاملات ہیں نا جہاں سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، جہاں سے تمام محنت. یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دوں سمجھانے کے لیے. ابھی میں نے ایک مثال آپ کو دی ٹاور پہ جانے کی. ایک مثال آپ کو اور دے دی. یعنی وہی مثال آپ نے ساری زندگی 15-20 سال 25 سال حجاب بھی کیا، تمام واجبات کی ادائیگی کی ایک اچھے ماحول میں. شادی بھی آئی. شادی آئی تو کیا ہوا؟ یہ وہی ٹاور سے گرنے والی مثال. یہ وہی ٹاور سے بس یہ وہی مثال ہے کہ آپ نے اگر اس موقع پر جہاں دین دکھانا تھا، جہاں دین کا اظہار کرنا تھا، آپ نے واجبات کی ادائیگی کر کے اپنے دین کو بچایا اور دین کا اظہار کیا. کوئی آپ ٹاور سے 90 سے اوپر جا رہی ہیں. ورنہ کیا ہوا؟ 90 منزل پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ نیچے آ گئی. وہ جو ساری محنت تھی آپ کی وہ سب ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے اتنے سال محنت کر کے آپ کو جو آگے بڑھنا تھا، ایک مقام پہ جانا تھا، وہاں پر نہیں پہنچ سکی. اس کی وجہ یہی ہے. جو روایت ہے امام جعفر صادق اور امام موسی صادق دونوں سے روایت، دونوں نے یہ چار چیزیں بالکل یہ سیم روایت. چوتھی آ رہی ہے انشاءاللہ آخری 5 منٹ ہے ابھی 3 منٹ سے، اس لیے 3 ہو گئی. تو بات یہ واضح ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ چوتھی میں پہلی کیا ہے؟ 2. یعنی یہی آپ اس کو یوں کریں، یہ جانو کہ ہاں نعمتی، یہ اس طرح اس کو یوں بیان کریں. نمبر 3 یعنی تمہاری کیا ذمہ داری ہے. چوتھا اور آخری یہ بھی معلوم کرو کہ کون سی چیز تمہیں دین سے خارج کر دے گی. وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے نکال دیں گی. یعنی آپ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دین سے خارج ہو چکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ایسے عمل انجام دے رہا ہے جس سے وہ دین سے خارج ہو چکا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں یہ اس بات کا بھی علم رکھو، یہ بھی جانو کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں دین سے خارج کر دیں گی، دین سے تمہیں نکال دیں گی. ایسا نہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم دین سے نکل چکے ہو، باتیں تو کر رہے ہو دین کی، لیکن تمہارے وہ اعمال تھے جس نے تم کو دین سے خارج کر دیا اور تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو چوتھا علم یہ امام فرماتے ہیں ان چیزوں کو معلوم کرو، وہ چیزیں بھی تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں جو تمہیں دین سے خارج کر دیں گی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ امام فرمائے کہ تمام مفید علم اور دانش ان 4 چیزوں کے اندر ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر.